اگر ایک ایسے دور کا تصور کیا جائے جہاں انسان ایک یا دو نہیں بلکہ پورے 3339 مختلف دیوتاؤں کی پوجا کر رہا تھا۔ ہاں، یہ واقعی ایک بہت حیران کن تعداد ہے۔ بالکل، ایک ایسا وقت جب ہر قدرتی عمل کے پیچھے ایک الگ طاقت مانی جاتی تھی۔ مطلب آسمان کا الگ دیوتا، بارش کا الگ اور آگ کا الگ۔ اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسی معاشرے میں اچانک ایک ایسی فکری تبدیلی پیدا ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ، یہ ساری کائنات اور اس کی بظاہر بکھری ہوئی طاقتیں تو محض ایک ہی کائناتی حقیقت کا حصہ ہیں۔ صحیح، اور سب سے حیرت انگیز بات جو اس وقت سامنے آئی وہ یہ تھی کہ وہ لامحدود حقیقت کہیں آسمانوں پر نہیں بلکہ خود انسان کے اپنے اندر موجود ہے۔ جی، اب یہ عظیم فکری انقلاب کیسے آیا؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل یہی کھوج لگانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اور یہ سفر واقعی انسانی تاریخ کے سب سے پیچیدہ اور دلچسپ فکری ارتقاء میں سے ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے کے لیے ہم نے C.A. قادری کے لکھے گئے باب کا انتخاب کیا ہے جو ہسٹری آف مسلم فلسفی کی پہلی جلد کا حصہ ہے۔ یعنی اس تحریر میں مابقبل اسلام کے ہندوستانی فلسفے، مطلب جو قدیم ہندوستانی افکار ہیں، ان کا نہایت باریک بینی سے جائزہ لیا گیا ہے۔ بالکل، ہمارا آج کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح انسانی سوچ ویدک دور کے فطری دیوتاؤں کی پوجا اور ان کی بیرونی رسومات سے نکل کر اپنشد کے وحدانی اور صوفیانہ فلسفے تک پہنچی۔ اور پھر جب یہ دونوں نظریات آپس میں ٹکرائے تو آخرکار بھگوت گیتا نے ان مختلف اور بظاہر متضاد روایات کو روزمرہ کی زندگی میں کیسے یکجا کیا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ موضوع کس قدر وسیع ہے۔ جی، اور جب ہم اس ماخذ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا پڑاؤ رگ وید کا دور ہے۔ اب یہاں سننے والوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ رگ وید دراصل ہے کیا؟ ہاں بالکل، مطلب کیا یہ کوئی لکھی ہوئی کتاب تھی جسے لوگ اس دور میں پڑھتے تھے؟ جی، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ رگ وید کسی چھاپے خانے سے نکلی ہوئی کتاب نہیں تھی، یہ قدیم دور کی مناجات، منتروں اور گیتوں کا ایک مجموعہ تھا جو سینہ بسینہ یعنی زبانی طور پر ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتا تھا۔ اوہ اچھا، تو یہ سب زبانی یاد رکھا جاتا تھا؟ جی، اور اگر ہم اس دور کے انسان کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ ایک انتہائی خوفزدہ انسان تھا۔ فطرت بے رحم تھی۔ صحیح، کبھی اچانک سیلاب آ جاتا تو کبھی سالوں تک قحط پڑ جاتا، بیماریاں تھیں، جنگلی جانور تھے، اور انسان کے پاس ان قدرتی آفات کی کوئی سائنسی توجیہ نہیں تھی۔ لہٰذا اپنے ارد گرد کے قدرتی ماحول کی ہیبت اور اس نامعلوم کے خوف کو سمجھنے کے لیے اور کسی حد تک اس پر قابو پانے کے لیے انسان نے ان طاقتوں کو دیوتاؤں کا روپ دے دیا۔ بالکل، اور ماخذ بتاتا ہے کہ ان دیوتاؤں کو باقاعدہ 3 حصوں میں بانٹا گیا تھا: آسمانی دیوتا، فضائی دیوتا اور زمینی دیوتا۔ ان میں سے اندر کا ذکر بہت نمایاں ہے، جو آسمانی بجلی اور طوفان کا دیوتا ہے۔ ہاں، اندر کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ اسے ایک ایسے جنگجو کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو سنہرے بالوں والے گھوڑوں کے کھینچے ہوئے سنہری رتھ پر سوار ہو کر آتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا کارنامہ وترا نامی شیطان یا ڈریگن کو مارنا ہے جس نے پانی کو قید کر رکھا تھا۔ صحیح، یعنی اس نے مار کر انسانوں کے لیے پانی اور روشنی کو آزاد کرایا۔ بالکل۔ پھر اگنی ہے جو آگ کا دیوتا ہے، اور سوما نامی ایک ایسا پراسرار مشروب ہے جسے پی کر دیوتا لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ اور موت کے دیوتا یاما کا تذکرہ تو مجھے بہت ہی عجیب لگا۔ یاما کا تصور واقعی تھوڑا خوفناک تھا۔ اس کے پاس 4 آنکھوں اور چوڑے نتنوں والے کتے ہیں جو اندھیرے میں بھٹکتی ہوئی انسانوں کی روحوں کو تلاش کر کے لے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس پورے نظام پر غور کریں تو یہ دور حاضر کی ایک بہت بڑی کارپوریٹ کمپنی جیسا لگتا ہے۔ یہ کارپوریٹ کمپنی والی تشبیہ قدرے دلچسپ ہے، لیکن یہ کمپنی کام کیسے کر رہی تھی؟ دیکھیے، جیسے ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہوتی ہے نا، اس میں ہر کام کے لیے الگ محکمے اور الگ مینیجر مقرر ہوتے ہیں۔ ہوا کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے، بارش کے ڈپارٹمنٹ کا مینیجر اندر ہے، آگ کا مینیجر اگنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر کسی عام انسان کو بارش چاہیے تو وہ سیدھا آسمان کی طرف دیکھ کر دعا نہیں کر سکتا، اسے باقاعدہ ایک درخواست دینی پڑے گی۔ اور وہ درخواست کیا ہے؟ وہ درخواست ایک مخصوص رسم یا قربانی ہے۔
لیکن یہاں ایک اور مسئلہ بھی تو ہے۔ وہ کیا؟ عام انسان وہ درخواست خود جمع نہیں کروا سکتا۔ اس کے لیے اسے کمپنی کے IT ڈپارٹمنٹ یا ماہرین کی ضرورت پڑے گی جن کے پاس سارے پاسورڈز اور سسٹم کی رسائی ہے، اور اس دور میں وہ IT ڈپارٹمنٹ دراصل براہمن پروہت تھے۔ واہ، یہ ایک زبردست تجزیہ ہے۔ براہمن پروہت اس پورے نظام کے درمیانی ایجنٹ بن چکے تھے۔ بالکل، یہ وہی لوگ تھے جو ان قربانیوں کے پیچیدہ اصولوں اور سنسکرت کے مشکل منتروں کو جانتے تھے۔ اگر رسم ادا کرنے میں منتر کا ایک لفظ بھی غلط ادا ہو جاتا تو مانا جاتا تھا کہ دیوتا ناراض ہو جائیں گے اور بارش کے بجائے قحط آ جائے گا۔ اوہ، مطلب ایک چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا؟ جی، اس سخت گیر نظام کا نتیجہ یہ نکلا کہ دھیرے دھیرے سارا زور صرف بیرونی رسومات کی درستگی پر آ گیا۔ مذہب خالصتاً تجارتی لین دین بن گیا۔ یعنی انسان کا دیوتاؤں سے بس اتنا تعلق رہ گیا کہ میں تمہیں یہ مخصوص قربانی دے رہا ہوں، بدلے میں مجھے مال مویشی، صحت اور دشمنوں پر فتح دے دو۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کا سارا دھیان صرف بیرونی رسومات اور ظاہری طاقتوں کو خوش کرنے پر لگ جائے تو اندرونی اور روحانی تسکین باقی نہیں رہتی۔ لیکن ایک منٹ، کیا کوئی بھی انسان طویل عرصے تک محض اس مشینی اور بیرونی لین دین پر مطمئن رہ سکتا ہے؟ مطلب جب ہر وقت سارا دھیان رسومات کی ادائیگی اور پروہتوں کی فیسیں ادا کرنے پر لگا رہے گا تو یہ تو ایک انتہائی کھوکھلا نظام بن گیا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے تاریخ کا دھارا مڑتا ہے۔ ماخذ واضح کرتا ہے کہ انسان اس مسلسل بیرونی لین دین، ان حد سے زیادہ پیچیدہ رسومات اور پروہتوں کی اجارہ داری سے اکتا گیا۔ ظاہر ہے اکتاہٹ تو ہونی تھی۔ جب بیرونی دنیا سے تسلی نہیں ملتی تو انسان اپنے اندر جھانکنا شروع کرتا ہے۔ یہیں سے ہندوستان کے فکری ارتقاء میں ایک زبردست بغاوت جنم لیتی ہے۔ ہم ویدک دور کی ان مہنگی قربانیوں سے نکل کر سیدھا آرنیہ کا یعنی جنگل کی کتابوں کے دور میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ جنگل کی کتابیں کیا ہیں؟ کیا لوگوں نے واقعی شہر چھوڑ کر جنگلوں کا رخ کر لیا تھا؟ جی ہاں، یہ ایک عملی اور فکری بغاوت تھی۔ کچھ باشعور افراد نے محسوس کیا کہ یہ نظام محض طاقت اور دولت سمیٹنے کا ذریعہ بن چکا ہے۔ انہوں نے معاشرے، رسومات اور ان پروہتوں سے کنارہ کشی اختیار کی اور غور و فکر کرنے کے لیے جنگلوں اور غاروں میں چلے گئے۔ اچھا، تو وہاں بیٹھ کر سوچ بچار شروع ہوئی۔ بالکل، وہاں جو علم اور افکار مرتب ہوئے انہیں آرن یاکا کہا گیا، اور اسی غور و فکر نے بعد ازاں اس عظیم فکری دور کی بنیاد رکھی جسے ہم اپنشد کہتے ہیں۔ اپنشد کا مطلب تو کچھ ایسا ہے نا کہ قریب بیٹھنا، میں نے کہیں پڑھا تھا۔ جی، آپ نے بالکل صحیح پڑھا۔ اس کا لغوی معنی ہے کسی استاد کے قدموں میں قریب بیٹھ کر خفیہ یا گہرا علم حاصل کرنا۔ اب دھیان دیوتاؤں کو خوش کرنے سے ہٹ چکا تھا۔ مطلب بارش کے دیوتا یا آگ کے دیوتا کی اب وہ اہمیت نہیں رہی تھی؟ نہیں رہی تھی۔ اب انسان یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس پوری کائنات کو چلانے والی وہ ایک واحد طاقت کون سی ہے؟ ان سب کے پیچھے وہ کون سی ایک حتمی سچائی ہے جس سے یہ سب پیدا ہوئے ہیں؟ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ماخوذ بتاتا ہے کہ اپنشد کے اس دور میں مفکرین دو بالکل الگ الگ سمتوں سے ایک ہی نتیجے پر پہنچے۔ ہاں، وہ کیسے؟ مطلب ایک طرف انہوں نے کائنات کی وسطتوں پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ پوری کائنات ایک ہی بنیادی اصول سے بنی ہے جسے انہوں نے برہمن کا نام دیا، اور دوسری طرف جب انہوں نے اپنے اندر کی گہرائیوں میں جھانکا، مراقبہ کیا، تو انہیں انسان کے اندر ایک خالص روح ملی جسے انہوں نے آتمن کہا۔ صحیح۔ اور پھر تاریخ انسانی کا وہ حیرت انگیز لمحہ آیا جب اپنشد نے اعلان کیا کہ آتمن اور برہمن دراصل دو الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ بالکل ایک ہیں۔ واہ، اگر اس بات کی گہرائی پر غور کیا جائے تو یہ سوچ کو جڑ سے ہلا دینے والا تصور تھا۔ اس فلسفے کا نچوڑ ایک سنسکرت کے مشہور جملے تتّم اسی میں سے مٹایا، جس کا مطلب ہے تم وہی ہو۔ تم وہی ہو، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے سمندر اور پانی کے قطرے کی مثال لی جا سکتی ہے۔ ویدک دور کا انسان خود کو ایک حقیر قطرہ سمجھتا تھا جو باہر موجود سمندر سے بھیک مانگ رہا تھا، لیکن اپنشد نے کہا کہ اگر تم اس قطرے کی حقیقت کو جان لو تو اس کے اندر پورا سمندر موجود ہے۔ یعنی انسان محض کائنات کا ایک بے بس پرزہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔
کائنات کی حتمی حقیقت انسان کے اپنے اندر دھڑک رہی ہے۔ یہ پروہتوں کی اجارہ داری پر سب سے بڑی ضرب تھی، کیونکہ اگر خدا انسان کے اپنے اندر موجود ہے تو اسے ڈھونڈنے کے لیے کسی درمیانی ایجنٹ یا مہنگی قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو واقعی انسان کی روحانی اور فکری آزادی کا ایک زبردست اعلان تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ماخوذ میں کچھ انتہائی پراسرار اور پیچیدہ نظریات بھی سامنے آتے ہیں، خاص طور پر تناسخ یعنی روحوں کے دوبارہ جنم لینے کے حوالے سے۔ ہاں، یہ ایک نیا موڑ تھا۔ ماخذ ایک عجیب سی کہانی کا ذکر کرتا ہے کہ مرنے کے بعد روحیں چاند کی طرف سفر کرتی ہیں۔ چاند کا بڑھنا اور گھٹنا دراصل روحوں کی اسی آمد و رفت سے جڑا ہے۔ یہ چاند کا تصور اچانک کہاں سے آ گیا؟ اس کی کیا منطق تھی؟ اس منطق کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کے انسان کے مشاہدے کو سمجھنا ہوگا۔ قدیم انسان جب رات کو آسمان دیکھتا تو چاند سب سے زیادہ پراسرار اور طاقتور چیز لگتی۔ ہاں، ظاہر ہے۔ وہ سمندروں میں لہریں پیدا کرتا، اوس گراتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنا سائز بدلتا تھا۔ انسان نے مشاہدہ کیا کہ چاند 15 دن بڑھتا ہے اور پھر 15 دن گھٹتا ہے۔ انہوں نے اس کا تعلق زندگی اور موت کے چکر سے جوڑ دیا۔ اچھا، یعنی انہوں نے اسے ایک باقاعدہ سائیکل سمجھ لیا۔ جی، ان کا خیال تھا کہ جب چاند بڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ زمین سے مرنے والے انسانوں کی روحوں کو اپنے اندر جمع کر رہا ہوتا ہے، اور جب چاند بھر جاتا ہے تو وہ ان روحوں کو بارش یا شبنم کے ذریعے واپس زمین پر گرا دیتا ہے، جہاں وہ پودوں کا حصہ بنتی ہیں، پھر غذا کے ذریعے انسانوں اور جانوروں میں منتقل ہو کر دوبارہ نیا جنم لیتی ہیں۔ یہ تو ایک مکمل کائناتی ری سائیکلنگ کا نظام لگتا ہے، لیکن یہ فیصلہ کیسے ہوتا تھا کہ کون سی روح واپس آ کر بادشاہ بنے گی اور کون سی روح مطلب کیڑا مکوڑا بنے گی؟ اور یہیں پر تاریخ کا ایک اور بہت بڑا تصور متعارف ہوتا ہے، جسے کرم کا قانون کہا گیا۔ کرم کا سیدھا سا مطلب ہے عمل۔ اپنشد کے مفکرین نے محسوس کیا کہ ایک ہی جنم میں انصاف ہوتا نظر نہیں آتا۔ ہاں، وہ تو ہے۔ کچھ لوگ ظالم ہونے کے باوجود خوشحال مر جاتے ہیں اور کچھ نیک لوگ ساری زندگی دکھ اٹھاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کائناتی قانون پیش کیا کہ انسان کا ہر عمل ایک بیج کی طرح ہے، جس کا پھل اسے ہر حال میں بھگتنا ہوگا۔ اگر اس جنم میں حساب برابر نہیں ہوا تو اسے اگلے جنم میں کوئی اور جسم لے کر واپس آنا ہوگا۔ کائنات ایک بہت بڑا آٹومیٹک اکاؤنٹنگ سسٹم ہے جس میں ہر چیز کا حساب رکھا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے اس بات میں ایک تضاد نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب اگر اپنشد کا بنیادی خیال یہ ہے کہ انسان کا اصل مقصد اس برہمن یا حتمی سچائی میں ضم ہونا ہے، تو پھر یہ بار بار دنیا میں جنم لینے کا چکر تو ایک قید بن گیا۔ ماخذ بھی بتاتا ہے کہ اپنشد نے اس مادی دنیا کو مایا قرار دیا، یعنی ایک فریب، ایک وہم یا سراب۔ جی بالکل۔ تو اپنشد کی تعلیم تو یہ کہتی ہے نا کہ اس مایا کے جال سے اور بار بار جنم لینے کے اس دکھ سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان تمام دنیاوی خواہشات کو ختم کر دے، معاشرہ چھوڑ دے اور تنہائی میں مراقبہ کرے۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ اپنشد کا حل یہی تھا کہ چونکہ اعمال خواہ وہ اچھے ہوں یا برے آپ کو دوبارہ جنم لینے پر مجبور کرتے ہیں، اس لیے اعمال ہی ترک کر دو، یعنی کچھ بھی نہ کرو۔ جی، انسان کو اس دنیاوی زندگی سے مکمل طور پر کٹ جانا چاہیے تاکہ وہ اس کائناتی حقیقت میں واپس جا کر ویسے ہی مل جائے جیسے قطرہ سمندر میں مل جاتا ہے۔ اسے موکش یا نجات کا نام دیا گیا۔ لیکن یہیں پر ایک انتہائی سنگین عملی اور اخلاقی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے نا۔ ذرا سوچیں، اگر معاشرے کا ہر انسان یہ نظریہ اپنا لے کہ یہ دنیا تو محض ایک وہم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور سب لوگ اپنی نوکریاں، کاروبار اور خاندان چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں جا بیٹھیں، تو تہذیب تو تباہ ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا عملی بحران تھا۔ فصلیں کون اگائے گا؟ نظام کیسے چلے گا؟ یہ تو ایک ناممکن سی صورتحال ہے۔ ایک طرف وہ پرانا ویدک دور تھا جہاں دنیاوی لالچ میں پڑ کر دیوتاؤں کو قربانیاں دی جا رہی تھیں، یعنی صرف عمل پر زور تھا، اور دوسری طرف اپنشد آ گیا جس نے کہہ دیا کہ سب کچھ چھوڑ دو، یعنی مکمل ترک عمل۔ یہ تو دو انتہائی مختلف اور خطرناک کنارے بن گئے۔ اور ہندوستانی تاریخ کے اس سب سے بڑے فکری بحران کو سلجھانے کے لیے ہی بھگوت گیتا منظر عام پر آتی ہے۔ ماخوذ بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ گیتا محض کوئی خشک فلسفیانہ کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی شدید بحران، ایک میدان جنگ میں دی گئی تعلیم ہے۔
یہ مہابھارت کے دور کا وہ عظیم واقعہ ہے جب دونوں فوجیں کروکشیتر کے میدان میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں۔ ہاں، وہ منظر جہاں ارجن کا مشہور واقعہ پیش آتا ہے۔ ارجن، جو کہ اپنے دور کا سب سے عظیم جنگجو ہے، وہ اپنے رتھ پر کھڑا ہے، لیکن جب وہ سامنے دیکھتا ہے تو اسے دشمن کی صفوں میں کوئی اور نہیں بلکہ اپنے ہی چچا زاد بھائی، اپنے قریبی رشتہ دار اور وہ استاد نظر آتے ہیں جنہوں نے اسے تیر اندازی سکھائی تھی۔ ایک انتہائی جذباتی لمحہ۔ یہ دیکھ کر ارجن پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ہتھیار پھینک دیتا ہے۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر ارجن کی نفسیات کو سمجھنا ضروری ہے۔ کیا ارجن موت سے ڈر گیا تھا؟ کیا وہ ایک بزدل بن گیا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پھر کیا ہوا تھا اسے؟ کیا یہ وہی اپنشد والی سوچ کا اثر تھا؟ بالکل۔ ارجن دراصل اسی کشمکش کا شکار ہو گیا تھا جس پر ہم ابھی بحث کر رہے تھے۔ اس کے ذہن میں اپنشد کا یہ فلسفہ حاوی ہو گیا کہ یہ تخت و تاج، یہ اقتدار، یہ رشتے ناتے سب مایا ہیں، وہم ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس فریب کے لیے میں اپنے ہی خون کو کیوں بہاؤں؟ مطلب وہ دنیاوی کامیابی سے بیزار ہو گیا تھا۔ جی، وہ کہتا ہے کہ اس خون آلود تخت پر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں ایک بھکاری بن جاؤں اور سب کچھ چھوڑ کر جنگل چلا جاؤں۔ ارجن اس وقت اپنشد کی ترک عمل والی انتہا پر کھڑا تھا۔ تو پھر لارڈ کرشنا، جو اس وقت ارجن کے رتھ بان کے روپ میں موجود ہیں، وہ اسے اس بحران سے کیسے نکالتے ہیں؟ کیونکہ اگر کرشنا اسے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں جنگ جیت کر سلطنت حاصل کرنی ہے، تو یہ تو واپس پرانے ویدک دور کے لالچ میں جانا ہو گیا۔ وہ اسے کیسے قائل کرتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر جنگ بھی لڑنی ہے اور لالچ سے بھی بچنا ہے؟ اور یہی بھگواد گیتا کا وہ عظیم شاہکار نظریہ جسے کرم یوگ کہا جاتا ہے۔ کرشنا ارجن کو ایک نیا، درمیانی اور سنہرا راستہ دکھاتے ہیں۔ درمیانی راستہ؟ وہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اپنشد کا یہ دعویٰ بالکل ٹھیک ہے کہ انسان کو دنیا کے لالچ سے آزاد ہونا چاہیے، لیکن وہ اس بات کو سختی سے رد کرتے ہیں کہ لالچ سے آزاد ہونے کے لیے عمل کو چھوڑنا پڑے گا۔ کرم یوگ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ تمہیں عمل کرنے کا تو حق ہے، لیکن اس عمل کے نتیجے یا پھل پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بات سننے میں تو بہت فلسفیانہ لگتی ہے، لیکن ذرا اسے روزمرہ کی زندگی پر لاگو کر کے دیکھتے ہیں۔ مطلب فرض کریں ایک انسان کسی دفتر میں کام کر رہا ہے، اسے ایک بہت اہم اور مشکل پروجیکٹ دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اب کرم یوگ کے مطابق وہ انسان اس پروجیکٹ میں اپنی پوری جان لڑا دے، رات دن محنت کرے، اسے بہترین انداز میں مکمل کرے، لیکن وہ یہ محنت اس لیے نہ کرے کہ اس سے اس کا باس خوش ہوگا یا اسے پروموشن ملے گی یا اس کی تنخواہ بڑھے گی۔ وہ اس نتیجے سے خود کو مکمل طور پر کاٹ لے۔ کیا ایک عام انسان کے لیے واقعی بغیر کسی غرض یا لالچ کے کوئی کام کرنا ممکن ہے؟ یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں، اور یہی کرم یوگ کی روح ہے۔ اس سے ایک بہت اہم اخلاقی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا آخر عمل کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ گیتا سمجھاتی ہے کہ اگر کوئی شخص پروموشن یا انعام کے لالچ میں کام کر رہا ہے تو دراصل وہ آزاد نہیں ہے، وہ اپنے اس لالچ کا غلام بن چکا ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے، اگر پروموشن نہیں ملے گی تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ بالکل، لیکن اگر وہی شخص وہ پروجیکٹ صرف اس لیے بہترین انداز میں کرتا ہے کیونکہ وہ اس کا فرض ہے، تو اس کا ذہن ہر قسم کی پریشانی اور دباؤ سے آزاد رہتا ہے۔ نتیجہ کچھ بھی ہو، اس کی اندرونی شانتی برقرار رہتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک لاجواب توازن ہے۔ کرشنا ارجن کو یہی بات سمجھا رہے تھے کہ ایک جنگجو ہونے کے ناطے تمہارا فرض ناانصافی کے خلاف لڑنا ہے۔ اگر تم یہ جنگ کسی ذاتی غصے، بدلے کی آگ یا سلطنت کے لالچ کے بغیر محض اپنا فرض سمجھ کر لڑو گے تو تم اس خون ریزی میں شامل ہو کر بھی کوئی گناہ نہیں کماؤ گے۔ تمہارا فرض تمہیں مایا کے اس جال سے بچا لے گا۔ جی ہاں، اور اس طرح بھگواد گیتا نے ہندوستانی تاریخ کی ان دونوں عظیم مگر متضاد لہروں کو آپس میں جوڑ دیا۔ اس نے ویدک رسومات کی عمل پسندی کو لیا اور اپنشد کی روحانیت اور لالچ سے آزادی کو لیا اور انہیں ملا کر کرم یوگ بنا دیا، یعنی دونوں کو ایک کر دیا۔ گیتا نے دکھایا کہ روحانی بلندی اور خدا سے قربت کے لیے انسان کا معاشرہ چھوڑ کر غاروں میں جانا ضروری نہیں ہے۔ ایک انسان اپنے خاندان کی پرورش کر کے، اپنا کاروبار ایمانداری سے کر کے، معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کر کے بھی اس کائناتی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنے دل سے اس محنت کے پھل کی ہوس نکال دیں۔
خیر، اگر ہم اس پورے تفصیلی جائزے پر ایک تائرانہ نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماقبل اسلام کا یہ ہندوستانی افکار کا سفر کس قدر پرت در پرت اور گہرا ہے۔ انسان کی شروعات فطرت کے بے رحم مظاہر سے خوفزدہ ہونے سے ہوئی۔ جی، اس نے آسمانی دیوتاؤں کو اپنی قربانیوں اور منتروں سے رشوت دے کر راضی کرنے کی کوشش کی۔ جب یہ بیرونی نظام اپنی افادیت کھو بیٹھا تو انسان نے بغاوت کی، اپنے من میں ڈوب کر زندگی کا سراغ لگایا اور اپنشد کے ذریعے یہ حیرت انگیز دریافت کی کہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی کہیں باہر نہیں، انسان کے اندر موجود آتمن اور کائنات کے برہمن کے ایک ہونے میں ہے۔ اور پھر جب یہ دریافت معاشرے کو ترک کرنے کے خطرے تک جا پہنچی تو بھگواد گیتا کے کرم یوگ نے انسان کو سکھایا کہ دنیا کے بیچوں بیچ رہتے ہوئے دنیاوی خواہشات سے خود کو کیسے الگ رکھا جائے۔ اور اگر آج کے 21ویں صدی کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس قدیم فلسفے کی افادیت آج بھی اتنی ہی زندہ اور توانا محسوس ہوتی ہے۔ آج کے جدید انسان کی دنیا معلومات، مقابلے اور اندھی دوڑ دھوپ، جسے ہسل کلچر کا نام دیا گیا ہے، اس سے بھری پڑی ہے۔ بالکل، آج ہر شخص کسی ٹارگٹ، کسی گریڈ یا اگلی بڑی کامیابی کے پیچھے بے تحاشا بھاگ رہا ہے۔ اس اندھی دوڑ کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان شدید ذہنی دباؤ اور ہائپر ٹینشن کا شکار ہو رہا ہے، اور جب وہ اس سب سے تھک جاتا ہے تو دوسری انتہا کی طرف بھاگتا ہے، یعنی سب کچھ بند کر کے کسی ویران جگہ پر جا کر ڈیجیٹل ڈیٹاکس یا مائنڈفلنس ریٹریٹ کی تلاش کرتا ہے۔ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کرم یوگ کا اصول آج بھی ایک انتہائی عملی حل فراہم کرتا ہے۔ عمل کی دنیا میں بھرپور شرکت، مگر نتائج کی حرص سے مکمل آزادی۔ ہاں، ایک طرف اندھی دوڑ اور دوسری طرف مکمل کنارہ کشی، اور گیتا ان دونوں سے بچ کر بیچ کا راستہ دکھاتی ہے۔ لیکن اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے ایک انتہائی گہرا اور شاید قدرے چپتا ہوا سوال ضرور ابھرتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر ہم کرم یوگ پر 100% عمل کر لیں اور ہمارے کاموں کے پیچھے کوئی ذاتی خواہش، کوئی جذبہ یا کوئی تمنا باقی نہ رہے، اگر ہم خود کو اپنے اعمال کے نتائج سے بالکل کاٹ لیں تو کیا واقعی انسان زیادہ آزاد ہو جاتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یا پھر وہ اس کائنات کے ایک بہت بڑے مشینی کھیل کا محض ایک بے حس پرزہ بن کر رہ جاتا ہے؟ کیا خواہشوں کی مکمل موت ہمیں اعلیٰ درجے کا انسان بناتی ہے، یا ہماری وہ انسانیت ہی چھین لیتی ہے جو ہمیں جینے کا حوصلہ دیتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر کوئی حتمی جواب دینے کے بجائے اس پر غور کرنے کی ذمہ داری ہر باشعور ذہن پر عائد ہوتی ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم یہیں تک رکیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔